السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جمعۃ المبارک کے دن کی عبادات، وظائف، ذکر، اذکار، نوافل، عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعے کی دن اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بہترین دن کہ آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعے کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا اور جمعے ہی کے دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے میں ایک ایسی ساعت ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو وہ اسے دے گا۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر دن کہ آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعے کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا اور اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی میں ان کا انتقال ہوا اور اسی میں قیامت قائم ہوگی، اور کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعے کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو، سوا آدمی اور جن کے۔ اور اس میں ایک ایسا وقت ہے کہ مسلمان بندہ نماز پڑھنے میں اسے پائے تو اللہ تعالیٰ اسے جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی۔ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کثرت سے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کی شب میں سورہ دخان کی تلاوت کرے اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن یا رات میں سورہ دخان پڑھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ 5 عمل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 عمل ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت والوں میں لکھ دے گا۔ نمبر 1، مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 2، جنازے میں شریک ہونا۔ نمبر 3، روزہ رکھنا۔ نمبر 4، نماز جمعہ پڑھنا۔ نمبر 5، غلام آزاد کرنا۔ اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام اعمال یقیناً جمعۃ المبارک کے دن ہی کرنا ممکن ہیں۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کی شب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سنتوں کے بعد 10 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ معوذتین پڑھے، پھر سلام کے بعد وتر پڑھے اور اس کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائے تو گویا اس نے شب قدر میں شب بیداری کی اور اس شب کو درود شریف بھی کثرت سے پڑھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جمعے کی رات میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو گویا 12 برس تک اللہ تعالیٰ کی اس نے عبادت کی، جس کے دنوں میں روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مکتوب میں تحریر ہے کہ جو کوئی جمعہ کے دن 4 رکعت نفل نماز ایک سلام سے جس وقت چاہے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 1 مرتبہ یہ دعا پڑھے: تو اللہ تعالیٰ اس کی فوت شدہ نمازوں کا جن کی تعداد معلوم نہ ہو کفارہ کرے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن چاشت اور اشراق کی نمازوں کے پڑھنے کا ثواب باقی دنوں سے زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو کوئی 4 رکعت پڑھے اس کو جنت میں 400 درجے عطا ہوں گے، اور اگر 8 رکعت نفل پڑھے تو اس کے 800 درجے بلند کیے جائیں گے اور اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگر 12 رکعت پڑھے تو 1200 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 1200 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور جو شخص ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعت پڑھے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 25 مرتبہ سورہ فلق پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 20 مرتبہ سورہ فلق پڑھے، پھر سلام کے بعد 50 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، تو یہ شخص نہ مرے گا جب تک کہ اپنے پروردگار کو خواب میں نہ دیکھے گا اور اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ یہ سب کچھ صدقہ جاریہ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں کی درخواست۔